چونکہ رمضان ایک انتہائی مبارک مہینہ ہے، سال کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر بھی آخری عشرہ انتہائی قیمتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارا رمضان ضائع نہ ہو، کھیل کود میں نہ گزرے، بیانوں کے سننے میں نہ گزرے، جیسے آج کل ماحول بنا ہوا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ شب برات کو رات 2 بجے تک بیان ہوتا رہا، اس طرح بیانوں میں نہ گزر جائیں۔ یہ سب شیطانی حربے ہیں کہ انسان کو اس طرح پر مشغول کر کے اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، اور انسان پھر کاہل بن کر جب 2-2:30 بجے تک بیٹھا رہے گا، پھر کچھ بھی عبادت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے بجائے اس کے دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقرر مبلغ کون ہو سکتا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ آقا نے پہلے سے کچھ باتیں بیان کر دی اور امت کو اس پر ڈال دیا کہ تم ان کاموں کو اپنا لو۔ حجۃ الوداع میں آقا تشریف لے گئے، یوم العرفہ تھا، آپ نے ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ لی، اور ظہر عصر کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، اور اس میں ضروری احکام وقوف عرفہ کے بتائے، اور پھر اس کے بعد خود اللہ کے نبی بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور کتنے متوجہ رہے۔ جو تھوڑی دیر آپ کا خطبہ ہے، اس خطبے سے فراغت پر حضرت اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اونٹنی پر سوار ہو کر رونا شروع کیا اور دعا کرنا شروع کیا، تو مسلسل مغرب تک دعا کرتے رہے۔ انداز یہ ہے کہ قریباً 5 گھنٹے حضرت نے دعا فرمائی، بہت دیر تک حضرت نے دعا فرمائی، اور پھر یہ دعا اپنی اولاد کے لیے نہیں تھی۔ آپ کی اولاد تو یقیناً سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کی سردار، آپ کی یہ دعا جو ہے وہ امت آپ کی بیویوں کے لیے نہیں تھی۔ آپ کی بیویاں تو جہاں آپ رہیں گے وہاں آپ کی بیویاں رہے گی۔ آپ کی یہ دعا آپ کے صحابہ کے لیے نہیں تھی، آپ کے صحابہ کو تو قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی۔ یہ دعا آنے والی اپنی گنہگار ہمارے جیسے امت کے لیے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کر کے بہت روئے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رمضان کا مہینہ اسی طرح غفلت میں گزر جائیں، اور شیطان دینی راستوں سے بھی آتا ہے، ظاہر میں تو دین بتاتا ہے لیکن حقیقت میں عبادت سے غافل کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے، تو کسی نے اور تو دن بھر آپ روتے رہے، افسوس رہا اس بات کا کہ میری تہجد آج چھوٹ گئی۔ دوسرے دن عین تہجد کے موقع پر کوئی صاحب آپ کو اٹھا رہے ہیں، حضرت اٹھ تو گئے، پوچھا تم کون، میرے مکان میں دروازے بند ہیں، کون آ گئے؟ اس نے کہا بس میں آپ کا ایک خیر خواہ دوست ہوں، اور کل کی آپ کی تہجد فوت ہو گئی تھی، مجھے افسوس ہوا، آپ دن بھر روتے رہے، میں نے سوچا لاؤ آج آپ کو اٹھا دوں۔ کہا نہیں، میرے بند مکان میں تم ہے کون پہلے بتاؤ، اور جب تک بتاؤ گے نہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تب اس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں اور انسانی شکل میں آیا ہوں۔ کہا شیطان ہو کر نیک کام کرنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا کہا اس نے؟ جواب دیا کہ کل کو جو تم تہجد کے چھوٹنے پر روئے ہو، اس پر اللہ نے تمہیں اتنا ثواب عطا کیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ ثواب ملے، اس لیے ایک تہجد کا ایک ہی ثواب لے لو، اس لیے میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ یعنی بہت زیادہ ثواب آپ کو نہ مل جائیں رونے دھونے کی وجہ سے،
اس لیے میں آپ کو اٹھانے آیا ہوں۔ اس کے حربے، اس کا مکر، اس کے چال، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں تھے، 40 دن کا اعتکاف تھا، اور حضرت اعتکاف سے نکلنے والے تھے، اور ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر تم نے بہت عبادت کر لی، اب ہم تم پر سے نماز معاف کرتے ہیں۔ حضرت تھوڑی دیر سہم گئے کہ یہ کیسا؟ پھر دل میں آیا کہ جب میرے نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی ہے تو میں کون ہوں جس پر سے نماز معاف ہو جائے؟ میرا نبی تو جس دن دنیا سے رخصت ہوا اس دن بھی فجر کی نماز بیٹھ کر پڑھ کر گیا ہے دنیا سے، تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ پھر تنبؤ جب ہوا تو حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان ہے جو میری عبادت کو خراب کرنے آیا ہے۔ کہا مردود دور ہو، تو میرے عبادت کو دور کرنے آیا ہے، مجھے عبادت سے دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ ہمارے جیسے ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ ہاں میرا علم ہے، میں بہت پڑھا ہوا ہوں، میرے علم نے مجھ کو بچایا۔ حضرت نے فوراً جواب دیا مردود میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا۔ کیا تو مجھے علم کا تکبر دینا چاہتا ہے؟ علم کا کبر، اس کی چال، اس کا مکر بڑا عجیب ہے، وہ ہمیں کیسے دین سے دور کرتا ہے، عبادت سے دور کرتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ ہمارا غفلت سے گزر جائے اور حاصل کچھ نہ ہو۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ گزشتہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے جنت کو سنوارنا شروع کر دیا تھا، شوال سے، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، پورے 11 مہینے سے اللہ جنت کو سنوار رہا۔ فرشتے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہ سب استقبال؟ فرمایا رمضان کے لیے میں جنت کو سنوار رہا۔ اللہ تو اس رمضان کے استقبال میں سال بھر سے جنت کو سنوارتا ہو، اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ 10 دن میں ہم پر رمضان طلوع ہونے والی ہے، لیکن ہم نے کوئی اللہ سے دعا نہیں کی کہ اللہ اس کے انوار سے ہمیں مالا مال کرنا، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرنا۔ ہم نے افطاری کی تو بڑی تیاریاں کر لی، کھانے پینے کے تو بڑے تیاریاں کر لی، لیکن رمضان المبارک کی جو اصل اہمیت اور جو اس کا استقبال ہونا چاہیے، اس کے لیے جو دعائیں ہونی چاہیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند دیکھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ ہم پر چاند طلوع ہوا امن و ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، اور اے اللہ سلامتی اور رشد و ہدایت کے ساتھ یہ چاند ہم پر طلوع ہو۔ ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور یہ چاند تیرا رب بھی اللہ ہے۔ ہلال رشد و خیر، یہ چاند رشد و ہدایت لے کر کے ہمارے اوپر طلوع ہو۔ یہ ہر چاند کے موقع پر آپ پڑھتے تھے، اور جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب میں برکت عطا کر، میرے شعبان میں برکت عطا کر، اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ آقا شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ محدثین نے ایک وجہ تو یہ لکھی کہ آپ کی ازواج مطہرات جو گزشتہ رمضان کے روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے، وہ شعبان میں قضا کرتی تھی۔ آپ کی بیویاں جو ہیں امہات المؤمنین، وہ ان روزوں کو قضا کرتی تھی، تو اللہ کے حبیب بھی سوچتے تھے چلو بیویوں کا روزہ ہے تو میں بھی رکھتا رہوں ساتھ، آپ بھی رکھتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ آنے والے مہینے کے استقبال میں آپ روزے رکھتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رمضان کا، جو عنقریب ہم پر جو طلوع ہونے والا ہے، جو انتہائی درجہ خیر و برکت لے کر کے آنے والا ہے۔ ابھی کچھ روایات آ رہی ہے جس سے فضائل مناقب اس سے معلوم ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی رمضان کے اندر کثرت سے تلاوت قرآن کا تھا، حتیٰ کہ جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال جو رمضان گزرا، اس رمضان میں تو 2 دور فرمائے۔
آپ نے مکمل قرآن جبریل کو سنایا اور جبریل نے مکمل قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، دو دور فرمائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا سننا سنانا یہ بھی ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام، تراویح کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو دل کی خوشیوں کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، خوشیوں کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تراویح میں کھڑا رہے گا، اللہ اس کی زندگی کے اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی دیر لگتی ہے تراویح میں؟ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ چاہتے ہیں قرآن جلدی پڑھا جائے، قرآن سکون سے پڑھے، قرآن اطمینان سے پڑھے، قرآن دل پر لگنے والا ہو۔ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہی تلاوت قرآن ہے، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن، اس لیے کہ قرآن کے اترنے کی ابتدا رمضان ہی سے ہوئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت، اور عجیب ہے ہمارے مدرسے والوں کا بھی کہ رمضان کے ساتھ قرآن کو مناسبت ہے اور اسی رمضان میں چھٹی کر دیتے ہیں، جبکہ اگر مدرسہ چالو رہے گا تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور قرآن کریم کا درس ہوتا رہے گا، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ صحیح کم سے کم 1 گھنٹہ تو بچہ استاذ کی نگرانی میں تھوڑا قرآن پڑھ لے گا، اللہ کو راضی کر لے گا۔ رمضان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن اور نوافل ہے، یہ سب سے زیادہ عبادت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رمضان میں اپنے سارے خلفاء کو جمع فرمایا، سارے خلفاء، اور کوئی چھوٹے موٹے خلفاء نہیں، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر سب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب، سب خلفاء کو حضرت نے جمع فرمایا۔ اور کب جمع کیا؟ صبح صادق کے وقت، اور فرمایا آج کے دن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو۔ اب پیر کا حکم تھا، اور شیخ بڑی نگرانی فرماتے تھے، اپنے خلفاء کی بڑی نگرانی فرماتے تھے۔ فرمایا عشاء کے بعد سوال کروں گا، مجلس کے بعد۔ عشاء کے بعد مجلس ہو گئی، اب سارے خلفاء کو جمع کیا، سب سے پوچھا بتاؤ تم نے کتنا پڑھا، تم نے کتنا پڑھا؟ پہلا نمبر آیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے 62 پارے پڑھے، یعنی 2 قرآن اور 2.5 پارے پورے دن میں، صبح صادق سے لے کر رات کی مجلس تک، پورے دن میں سارے 2 قرآن پورے اور اوپر 2.5 پارے پڑے۔ اور فرمایا حضرت ابھی قرآن پڑھتے پڑھتے ہی میں حاضر ہوا ہوں، اگر کچھ اجازت ہو جاتی تو یہ 3 پارا بھی مکمل کر لیتا۔ قرآن کریم کو رمضان سے بڑی مناسبت ہے، کثرت سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ صوفی ابن القاتب علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ عام دنوں میں وہ دن میں 8 قرآن پورے کرتے تھے رات دن میں، اور رمضان میں پورے رات دن میں 10 قرآن پورے فرماتے تھے۔ ہمارے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رات دن میں ملا کر 2.5 سے 3 قرآن پورے کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ رمضان کو بڑی مناسبت ہے، کثرت سے قرآن پڑھے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 2 پارے پڑھتے بس، انشاءاللہ 2 پارے کا میرا معمول ہے، پورے رمضان میں 2 قرآن ہوئے نہیں، ایک دن کے 10 پارے پڑھو، کام ہلکا کر دو رمضان میں، دکان پر جانا کم کر دو، اور دکان پر ہے قرآن ساتھ رکھو، کثرت سے قرآن پڑھو۔ اگر ایک دن میں 10 پارے پڑھیں گے 3 دن میں قرآن پورا ہو جائے گا۔
تو انشاءاللہ 30 دن میں 10 قرآن ہمارے پورے ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضائل اعمال، فضائل رمضان میں کیا لکھا ہے کہ مجھ غریب سے تو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ حضرت شیخ روزانہ 1.5 قرآن پڑھتے تھے رمضان میں۔ فرمایا مجھ غریب سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے گھر کی عورتیں گھر کا کام کرتے کرتے 10-12 پارے تو ویسے ہی پڑھ لیتی ہیں۔ تو رمضان کے ساتھ قرآن کریم کو بڑی مناسبت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے انعاموں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کی بارش ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں اور اس مبارک مہینے کے اندر اپنے مشاغل کو کم کر کے، بھائی ہر چیز کا سیزن آتا ہے نا، اور سیزن میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کما لوں۔ جیسے بیپاریوں کا ایک سیزن ہوتا ہے، عید کے موقع پر سیزن، دیوالی کے موقع پر سیزن، تو چاہتے ہیں کہ ہم کما لیں، بھاؤ بڑھا دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کما لیں۔ ہر چیز کا ایک سیزن آتا ہے۔ اللہ کو کمانے کا سیزن رمضان المبارک ہے، جس میں اللہ نے بھاؤ بھی بڑھا دیا۔ فرمایا ایک نفل کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ ہمیں ایسے مواقع پر اللہ کی عنایات کو لوٹنا چاہیے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ عنقریب جو رمضان کا مہینہ طلوع ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اس لیے کچھ روایات سامنے آئی، میں نے سوچا کہ اسی کو پڑھ دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو جیسے تم پر روزے فرض کیے اگلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف ہماری امت پر نہیں ہے، پہلے بھی تھا، یا تو رمضان ہی کا روزہ تھا ان لوگوں پر بھی، یا پھر اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے صبح صادق سے غروب آفتاب تک تمہارے پاس ہے، اسی طرح صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان کے اوپر بھی تھا۔ اس شریعت کے اندر جب روزہ آیا ہے شروع میں، تو رمضان پہلے نہیں آیا تھا۔ اللہ کے حبیب مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینے میں یہودی تھے۔ یہودیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ روزہ کیسا؟ تو یہودیوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے 10ویں محرم کو نجات دی تھی، اس کو دبو دیا تھا اور نجات دی تھی، تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا موسیٰ کی اتباع کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، تم ایک رکھتے ہو ہم 2 رکھیں گے، 9-10 یا 10-11۔ پھر اللہ نے عاشورہ کے روزے کو اس امت پر فرض کر دیا۔ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان نہیں تھا۔ پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، مستحب رہ گیا، اور رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض کر دیا۔ یہ دوسری ترتیب آئی۔ اب رمضان کا روزہ آیا، لیکن ہمارا روزہ شروع ہو جاتا تھا رات عشاء کے بعد سے، سو گئے روزہ شروع، یعنی آج عشاء کے بعد سے کل غروب آفتاب تک یہ روزہ تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ روزہ بہت لمبا۔ کچھ صحابہ سے تھوڑی سی گڑبڑی ہو گئی، حضرت عمر سے ملاقات و مجامات ہو گئی بیوی سے رات میں۔ ایک صحابی کا اور ایک واقعہ بخاری میں ہے، پیش آ گیا۔ وہ 2 دن سے بھوکے تھے، یعنی روزے ہی میں تھے، کھانا کچھ نہیں تھا۔ بیوی سے کہا آج تو کچھ کر لو، کہا کچھ نہیں ہے، تو وہ بازار گئے، تھوڑے سے جو کہیں سے لے آئے، بیوی سے کہا پیس کر پکاؤ۔ وہ پیس کر پکا رہی تھی، انہوں نے بستر پر پڑے تھے کہ چلو ابھی کھانا کھا لیں گے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اب بیوی جو کھانا پکا کر اٹھانے گئے تو دیکھا کہ سو چکے ہیں، اور جب سو جاتے ہیں تو روزہ شروع ہو گیا۔ ان کو اٹھایا اور یہ کہا تمہاری ماں تم کو روئے، اب کیا ہوگا تمہارا؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ صبح ہوئی، چونکہ 3 دن بھوک سے گزر چکے تھے، چکر آنے لگے، بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں تمہارے ان حرکتوں کو بہت دیکھ رہا ہوں، اب میں تمہارے اوپر تخفیف کرتا ہوں، آسانیاں کر رہا ہوں، سہولت کر رہا ہوں، اور اب تمہارا روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ تیسری ترمیم ہو گئی۔ پھر شروع میں یہ تیسری ترمیم ہے۔ اب شروع میں اجازت تھی
جس کو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، جوان ہو برا ہو سب کو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جوانوں کو بھی اجازت تھی کہ روزہ رکھو تو رکھو، نہ رکھو تو فدیہ دے دو، لیکن اللہ نے فرمایا روزہ رکھو تو اچھا، یہ جوانوں کو ترغیب دی، لیکن نہ رکھو تو بھی چلے گا۔ پھر اللہ نے ایک حکم اتار دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب تمہارا حال یہ ہے کہ اختیار و اختیار نہیں، اگر طاقت ہے تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں البتہ جو برے ہیں، جن کے لیے روزہ گلے کا توق بن گیا، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، نہیں رکھ سکتے، ان کو اجازت ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، تو اس حساب سے دے دیں، لیکن وہ لوگ جو بالکل معذور ہو چکے وہ لوگ روزے کا فدیہ دیں گے۔ پھر اس میں مسائل ہیں جو آپ مفتیوں سے معلوم کر سکتے ہیں فدیے کے سلسلے میں۔ یہ رمضان کے روزوں میں ترمیمات ہوتی رہی، پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان فرض ہوا، پھر رمضان کے اندر بھی عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے صبح صادق سے شروع فرمایا، پھر اس کے بعد سب کو فدیہ کی اجازت تھی، پھر اللہ نے اس کو ختم کر کے صرف ضعیف، کمزور اور بیماروں کے لیے فدیہ رکھا، باقی سب کے لیے روزے کو ضروری قرار دیا۔ اگلی امتوں کے اندر روزے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن انہوں نے نبھایا نہیں۔ اس امت کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے، بڑے مناقب بیان فرمائے، جیسا کہ ابھی کچھ روایتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پیش فرماتے ہیں۔ اچھا، روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں اللہ؟ جیسے مدرسے والوں کو سالانہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو جلدی چھٹی کر دیتے، تو کیا اللہ کو بھی جلدی چھٹی کرنا تھا؟ بجٹ ختم ہو گیا اللہ کا، پھر کیوں روزے رکھوا رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑی کہ روزے رکھوا رہا؟ اس کا بجٹ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس نے تو اللہ کے نبی کی زبان حدیث قدسی میں یوں کہلوا دیا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت، سارے جنات، سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب میرے پاس سے اس دنیا کے برابر مانگے، ایک ایک آدمی ایک دنیا کے برابر، فرمایا میں ان کو اس کا 10 گنا عطا کروں، یعنی 10 دنیا عطا کروں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آ سکتی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اس کے ساتھ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، کوئی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہاں تو۔ پھر روزہ کیوں رکھوایا اس نے؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں اس کو ارشاد فرماتے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، متقی بنانا مقصود ہے، اس لیے کہ کثرت طعام، کثرت کھانا، کثرت پینا، یہ سب کا سب انسان کی خواہشات کو بھڑکانے والی چیز ہے، اور خواہشات کے بھڑک کے ساتھ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کا دماغ بھی زنا کرتا ہے، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کا دل و دماغ بھی زنا کرتا ہے۔ اگر انسان کھانا پینا کم کر دیں، اپنی ذات پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو تقوی نصیب کر دیتے ہیں۔ تو روزے سے مقصود بھوکے رکھنا نہیں ہے، فرمایا کہ مقصود اس سے تقوی ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو اپنی بیوی کا خرچہ ادا کرنے کی طاقت ہو وہ روزہ رکھے، وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، اور جس کے پاس خرچہ ادا کرنے کی طاقت نہیں، مہر کے پیسے نہیں، کفالت کے پیسے نہیں، فعلیہ بالصوم، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے۔ روزے کی بنیاد پر شہوتیں ٹوٹتی ہیں، روزے کی بنیاد پر انسان کی شہوتیں ٹوٹتی ہیں، انسان کا نفس ٹوٹتا ہے، لیکن بھائی بقول ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، روزہ بھی جب کہ روزہ ہو، روزہ بھی جب کہ روزہ ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دن بھر کا کوتا سحری میں پورا کر لیا اور جو کچھ باقی کسر رہ گئی وہ افطاری میں پوری کر لیتے ہیں،
اور گویا احسان عظیم کر دیا اللہ پر، تو ہمارا کھانا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا روزہ ہی کیا ہوا کہ دن میں جتنا بھوکا رہے اس سے ڈبل تو ابھی رات میں کھا رہے۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا معمول گرامی پورے رمضان میں تھا پاؤ چپاتی، پاؤ اور 1 کپ چائے، یہ سحری کا معمول، یہ افطاری کا معمول۔ فرمایا حضرت بہت کمزوری آ جائے، فرمایا سنت کی نیت سے اتنا بھی کھا رہا ہوں اس لیے کہ میرے نبی نے سحری کو سنت قرار دیا ہے، ورنہ اللہ نے مجھ کو اتنی قوت دی ہے کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فضائل رمضان کو غور سے سنیں۔ اسی طرح میں علماء اگر ہو تو ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ رمضان کے پہلے ہی سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اکابر کا رمضان، جس میں ہمارے بزرگوں کے رمضان کیسے گزرتے تھے، ان کے معاملات کیسے ہوتے تھے، اس کو خاص طور پر پڑھا جائیں، سنایا جائیں۔ 100% نہیں، 10% تو آئے گا، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر آئے گا، کچھ نہ کچھ تو ہمارے دل کے جذبات اور اس کی کیفیت بدلے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں۔ اللہ نے روزوں کو اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے ایک عجیب نکتہ ہے، حالانکہ جمعہ کی نماز میں پہلے خطبہ ہے پھر نماز ہے، اور عید میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے، آخر یہ کیوں ترتیب بدل گئی؟ حالانکہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور عید کی نماز تو واجب ہے، اور وہ بھی حنفیہ کے وہاں واجب ہے، ورنہ امام شافعی وغیرہ کے وہاں تو سنت ہے، امام مالک کے وہاں سنت ہے عید کی نماز۔ تو فرض کا جو طریقہ تھا وہ تو واجب میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو اس سے نیچے کی نماز ہے، لیکن طریقہ بدل دیا، پہلے نماز اور پھر خطبہ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا بندہ جب رمضان بھر کے روزے رکھ کر اس کا دل مصفا ہو گیا، مجلہ ہو گیا، صاف ہو گیا، تو یہ اتنے جوش و خروش میں آ گیا کہ ادھر عید کے دن اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہے، فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ نا، اگر کوئی آقا اور باندی اپنے سیٹھ کا کام کر لیں اور خوشی کے ساتھ پورا کریں تو آقا کیا دے گا؟ تو کہا جی بھر کے ان کو بدلا دے گا۔ فرمایا میرے غلام اور میری باندیوں نے، یعنی میرے بندے اور بندیوں نے میری صفات اختیار کی کہ کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی چھوڑی، جو میری صفتیں، اور بشاشت کے ساتھ یہ دورے، بتاؤ اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ سوائے اس کے کہ تم کیا بتاؤ، میں ہی بتاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں ان سب کو معاف کر دوں۔ اسی لیے بندہ جب عیدگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے بہت زبردست قسمیں کھا کر، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے علو شان کی قسم، کتنی قسمیں کھائی اللہ نے، اور ان تمام قسموں کو کھا کر یوں کہتا ہے اے میرے عیدگاہ میں آنے والے بندو، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اب تم بخشے بخشائے اپنے گھر پر واپس چلے جاؤ۔ ایسے وقت میں یہ مجلہ اور مصفا دل لے کر کے گیا، روزے رکھ کر اللہ کی صفت کو اختیار کیا، تو اس کے جی میں آیا کہ لاؤ نہ اس اللہ کو ذرا پیشانی رگل لوں، یہ بڑے جذبات میں عیدگاہ میں پہنچا ہے۔ اللہ بھی ہمارے جذبات کی قدر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے خطبہ بعد میں رکھو، پہلے نماز سے اس کے دل کو تسلی دے دو۔ اس لیے پہلے نماز کو رکھا گیا اور پھر خطبے کو رکھا گیا، تاکہ بندہ جن کیفیتوں کے ساتھ، جن جذبات کے ساتھ، جن محبتوں کے ساتھ دوڑتا ہوا جو عیدگاہ میں آیا ہے، اللہ اس کے جذبات کی قدر کر رہا ہے، اور اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے پہلے اس کو سامنے جھکنے کا موقع دے دیتا ہے۔ دیکھو نا، اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور وہ اچانک اپنے محبوب کو دیکھ لے
تو پہلے تو وہ جب گلے لگتا ہے تو خوب رو دھو لیتا ہے. اس صورت میں اس کا محبوب بھی کہتا ہے رونے دو اس کو، پہلے اس کے دل کے جذبات پورے کر لینے دو، بعد میں کریں گے. جب دنیا کے محبوب کا حال یہ ہے تو ہمارا خدا بھی یہ ہے کہ یہ جذبات کے ساتھ جب عیدگاہ میں آیا تو اللہ کہتا ہے پہلے اس کو جذبات پورے کر لینے دو. اس کو پیشانی رگڑ کر کے جب خوشی ہو گئی تو فرمایا اب 2-4 باتیں خطبے سے ان کو سنا دو. اور اب اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ اللہ کی عنایتیں ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ میرا نبی اس کے لیے بھی ایک بات کہہ کر گیا، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید. عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے اچھے کپڑے سلا لیے اور بہترین قسم کے کپڑے فاخرانہ پہن لیے. عید اس کے لیے نہیں ہے. اور جس نے اچھا اچھا کھانا بنا لیا، عید اس کے لیے نہیں ہے. عید اس کے لیے ہے لمن خاف وعید، جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرا اور اللہ کی ذات سے ڈرا، اور جس نے رمضان کے روزے اور تراویح کو بشاشت کے ساتھ پڑھ کر تقوی اختیار کیا. عید کی خوشیاں تو اس کو نصیب ہوتی. ظاہر میں چاہے کوئی خوشیاں منا لے لیکن اللہ کی نگاہ میں خوشیاں ان کو ملتی. اللہ ہمیں وہ اللہ کی خشیت والی خوشیاں نصیب فرمائے اور اب تعالی ہمیں روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا اللہ عز و جل فرماتے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ والصیام جنہ. تمام اعمال کا بدلہ، ابن آدم کا اعمال کا بدلہ یعنی انسان کے اعمال کا بدلہ یہ تو اللہ فرشتوں سے دلوائے گا مگر روزہ. فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں خود بدلہ عطا کروں گا اپنے ہاتھوں سے. آج کسی کو پرائم منسٹر بلا کر کے یا چھوڑو پرائم منسٹر یا کلکٹر بلا کر کے کوئی تھوڑا سا جو ہے تمغہ دے دیتا ہے، کوئی ایوارڈ دے دیتا ہے تو وہ نسلوں تک گھر میں باقی رہتا ہے کہ ہمارے دادا کو ملا تھا. یہاں اللہ ایوارڈ دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. میرے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتوں میں ریاکاری کا شبہ ہے، روزے میں نہیں. نماز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، حج میں ہو سکتا ہے. روزہ تو جب تک آپ نہیں کہو گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا روزہ ہے. انتہائی اخلاص ہے روزے میں. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی صفات ہے، نہ کھانا نہ پینا، بیوی سے دور رہنا، یہ سب اللہ کی صفات ہے. اور جب بندہ کسی کی صفت کو اختیار کرتا ہے نا تو وہ اس کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے. ہمارے مدرسوں میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی طالب علم کسی استاد سے بڑی محبت کرتا ہے تو اس کی نقالی اتارتا ہے کہ میرے استاد ایسے بولتے ہیں، ایسے چلتے ہیں، وہ ایسے دیکھتے ہیں، اور اس استاد کو بھی وہ طالب علم پیارا لگتا ہے. جب دنیا کا حال یہ ہے تو ہم اللہ کی نقالی اتاریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اس لیے فرمایا کہ میری خوشی کا عالم یہ ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ میرے فرشتے دیں گے لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. اور بعض ضعیف روایتوں میں اس کا اجزا بھی پڑھا گیا، اگرچہ اس پر ہمارے اکابر نے کلام کیا ہے کہ نہیں یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بعض صوفیاء نے اس کو پڑھا ہے اور ترجمہ یوں کیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنی ذات خود حوالے کر دوں گا. اگر یہ ترجمہ لے لیا جائے تو پھر مطلب یہ نکلا کہ جب جنت کا مالک مل گیا تو سب کچھ مل گیا، کائنات کا مالک ہی ہاتھ میں آ گیا تو سب کچھ مل گیا. ایاز کے اوپر بڑے اشکالات تھے اور نوکروں کے اور غلاموں کے اور خادموں کے. محمود کا غلام تھا ایاز، کالا کلو تھا، اور غلاموں کو اشکال تھا کہ بہت چاہتے ہیں اس کو، ہمیں اتنا نہیں چاہتے. ایک مرتبہ محمود ایاز کی محبت کو بتانے کے لیے قیمتی ہیرا نکالا اور یہ کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو. سارے غلام اور نوکر کہنے لگے اتنا قیمتی ہیرا بادشاہ سلامت کوئی توڑا جاتا ہوگا، جہاں پناہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ایاز سے کہا ایاز دیکھو یہ ہیرا ہے توڑ دو. مارا اور ٹکڑے کر دیے.
کہا ظالم اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا، کہا میرے مالک کا حکم اس سے زیادہ قیمتی، میرے مالک کا حکم اس سے زیادہ قیمتی۔ ایک مرتبہ سارے نوکروں سے کہا کہ مانگو مجھ سے، کسی نے دولت، کسی نے کیا، کسی نے کیا، ایاز سے کہا تم بھی کچھ مانگو، تو اس نے بادشاہ کے پشت پر ہاتھ رکھ کر محمود سے کہا مجھے آپ چاہیے۔ محمود نے کہا یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، بے وقوف، دیکھ کیسا کیسا لوگ مانگ رہے۔ فرمایا سب نے جو مانگا وہی ملا، مجھے آپ مل گئے تو ساری چیز مل گئی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ جسے رب مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ روزہ ہے ہی ایسی عبادت۔ آگے فرماتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، میدان میں پہنی جاتی ہے تاکہ حفاظت ہو۔ روزہ بھی شیطان سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جب کھانا کم ہوگا، پینا کم ہوگا، شہوات سے بچیں گے تو یقیناً گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ الصیام جنہ فإذا كان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخر، فرمایا دیکھو جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو گالی گلوز نہ کرے، چلائیں نہیں، صبر کریں، اور اگر فإن صابہ أحد أو قاتلہ، تم کو کوئی گالی دے یا تم سے کوئی لڑائی کریں تو فلیقل انی صائم، تم کہہ دو کہ بھئی میں روزے دار ہوں، اس سے نہ الجھو۔ اب انی صائم کہنے میں تو ریاکاری ہو گئی، یہ تو ریاکاری ہو گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا روزہ ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گالی گلوز کرے یا لڑے تو اپنے نفس، اپنے دل سے اندر میں سمجھاؤ، اس کو نہیں کہنا ہے، اپنے اندر کو سمجھاؤ کہ وہ بولتا رہے تیرا تو روزہ ہے، تو نہ بولیو، تو خاموش ہو جا، یعنی اپنے اندر کو کہنا ہے۔ اور بعضوں نے یوں کہا کہ نفر روزہ ہو تو اپنے نفس کو کہے، اور فرض روزہ ہے تو سامنے والے کو کہہ دیں، اس لیے کہ فرض میں تو سبھی رکھ رہے ہیں، ریاکاری کا کوئی شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بعضوں نے یوں کہا کہ فلیقل انی صائم، یہ اس کے لیے ہے جس کو اپنی ذات پر اعتماد ہو، ریاکاری کا شبہ نہ ہو، وہ کہہ دے سامنے والے کو کہ میرا روزہ ہے، اور اگر شبہ ہو تو پھر اپنے نفس کو کہہ دے کہ بھئی تو خاموش رہ، تجھے نہیں بولنا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے حبیب کبھی کبھی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے تھے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس روایت کے الفاظ کو دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر جب اللہ کو یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے بدبو تو پھر مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے امام شافعی کے وہاں ظہر کے بعد مسواک کرنا ممنوع ہے۔ وہ فرماتے ہیں بدبو دور ہو جائے گی، جو اللہ کو پسندیدہ ہے تم کیوں دور کر رہے ہو؟ ہمارے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بدبو سے مطلب منہ کی بدبو نہیں ہے، یہ پیٹ سے اٹھنے والی بدبو ہے۔ انسان جب بھوکا رہتا ہے تو پیٹ سے بدبو اٹھتی ہے، اور پیٹ کی بدبو مسواک کرنے سے دور نہیں ہوتی ہے، یہ تو باقی ہی رہتی ہے۔ اس لیے جب چاہے مسواک کر سکتے ہیں، افطاری سے پہلے بھی مسواک کر سکتے ہیں، یہی امام بخاری کا بھی مسلک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے کہ مسواک کرو، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس سے بھی یہ فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دیکھو کسی محبوب کے منہ سے بدبو آتی ہے دوسروں کو، لیکن اس کے محب کو قریب کر دو، وہ کہتے ہیں نہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو صائم اتنا پیارا ہے، روزے دار اتنا پیارا ہے، فرمایا تیرے منہ کی بدبو جو ہے مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر آگے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوا کرتی ہے۔ ایک خوشی تو ہوتی ہے فرح عند فطری، دن بھر کا بھوکا ہے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، ایسے وقت میں جو پانی پینے میں لذت آ رہی ہے نا، گویا کبھی ایسی لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ خوشی، اور دوسری خوشی قیامت کے دن اذا لقی ربہ، جب قیامت کے دن اللہ کو ملے گا اور اپنے روزوں کے انوار کو دیکھے گا، اللہ کی طرف سے عنایت کو دیکھے گا،
اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ یوں فرماتے کہ میرے بندے کو میں خود اپنے ہاتھوں سے ثواب دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، اس نے کھانا پینا اور شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیا ہے. اور مسلم کی اور ایک روایت میں ہے یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی. بہرحال ان تینوں روایتوں کا مطلب یہی ہے کہ اس نے میرے لیے سب کچھ ترک کیا، چھوڑ دیا، تو میں خود اپنے ہاتھوں سے بدلہ عطا کروں گا. اس کے بعد ابو ہریرہ کی اور ایک روایت لا رہے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من انفق زودین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو جوڑا جوڑا صدقہ کرتا ہے نا اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں بڑے، چھوٹے چھوٹے دروازے بہت، 8 دروازے بڑے ہیں. اور کتنا بڑا دروازہ؟ ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا مدینے سے لے کر رئی تک، ایک روایت میں فرمایا مدینے سے لے کر عثفان تک، اور مدینہ اور عثفان کے بیچ میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مکان جتنا بڑا ہو، انجینئر سے پوچھو، مکان بڑا اور دروازہ چھوٹا رکھے تو مکان اچھا معلوم نہیں ہوتا. مکان جس شان کا ہو دروازہ اسی شان کا ہوتا ہے. جنت جتنی بڑی ہے اس کے دروازے بھی اتنے ہی بڑے ہیں. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ بڑے دروازے یہ صاحب مکان کی سخاوت کی دلیل ہے. بڑا دروازہ ہونا یہ صاحب مکان کی سخاوت کی دلیل ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اتنے بڑے دروازے ہوں گے، ایک تو جنت کتنی بڑی اس کا پتہ، اور دوسرا اللہ کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے. جوڑا جوڑا صدقہ کرنے کا کیا مطلب؟ اگر آپ نے کرتے کا کپڑا دیا پجامے کا بھی دے دو، اگر آپ نے روٹی دی سالن بھی دے دو، اگر آپ نے کھانے کی کوئی چیز دی تو اور کچھ پیسے بھی دے دو تاکہ اور اپنی ضرورت کو وہ خرید لیں. یہ ہے جوڑا خرچ کرنے کا مطلب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے جوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے یہاں سے آ، یعنی ہر دروازہ اس پر فخر کرے گا کہ میرے پاس سے آوے. آگے فرماتے اور جس پر نماز کا غلبہ ہوگا اس کو باب الصلاۃ، جنت کے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، اس سے بلایا جائے گا. اسی سے تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ دروازوں کا نام رکھنا جائز ہے. آپ دیکھو بڑے بڑے مدرسوں میں، دارالعلوم دیوبند میں آپ دیکھو کہیں لکھا ہوا ہے باب قاسم، کہیں کیا کہیں کیا. اسی سے تو نکالا اللہ نے بھی جنت کے دروازوں کے نام رکھے. نماز والوں کو باب الصلاۃ سے، جہاد والوں کو باب الجہاد سے، روزے والوں کو باب الریان سے. اور ریان وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر ایک پانی پلانے والا ہوگا اور وہ پانی پلاتے ہوئے یوں کہے گا کہ دنیا میں تو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا تھا، یہ اس کے بدلے کا پانی ہے. اور فرمایا اس پانی کو پینے کے بعد جنت میں جانے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ باب الریان ہوگا. اور باب الریان سے صرف روزے داروں کا گزر ہوگا، اور جیسے ہی روزے دار کا گزر ہو گیا دروازہ بند. حدیث شریف میں خود فرماتے ہیں اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اور اہل صدقہ کو باب الصدقہ سے. صدیق اکبر اس روایت کو سن رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ فرمایا ہاں میرے ابو بکر تم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ابو بکر تم ہو. بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. ما علی من دعی من تلک الابواب، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے فالیدھا احد من تلک الابواب کلھا، جس کو تمام دروازوں سے. قال نعم، فرمایا جی. وارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر پر ہر عبادت کا غلبہ ہے. نماز کا بھی اتنا ہی غلبہ، جہاد کا بھی اتنا ہی غلبہ، روزوں کا بھی اتنا ہی غلبہ، صدقے کا بھی اتنا ہی غلبہ. صدقے کا عالم تو دنیا جانتی ہے کہ تبوک میں سارا مال لے کر کے آ گئے.
حضرت عمر آدھا لے کر کے آئے، صدیق سے پوچھا کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا، باقی کچھ نہیں۔ عمر سے پوچھا کیا چھوڑا؟ فرمایا آدھا لایا، آدھا چھوڑ کر آیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پورا کیوں نہیں لائے، اس لیے کہ حضرت جانتے تھے کہ میرا عمر صدقے کے اندر، سخاوت کے اندر بھی میرے صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ صدیق تو صدیق تھے، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے میرے نبی کے ساتھ جو راتیں ہجرت کے موقع پر غار ثور میں گزاری ہے اور اللہ کی اس امانت کی جو تم نے حفاظت کی ہے، میں اپنی زندگی کی عبادت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ وہ 3 راتیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ لیکن یہ کوئی سودا تھوڑے ہی کر سکتے تھے۔ اس سے انداز یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کتنا اونچا ہے۔ بہرحال اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ باب الریان جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزے داروں کو داخلہ ملے گا۔ آگے عن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم، یعنی ریان سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس صورت میں اغلقا دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کسی کو وہاں سے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگلی روایت میں فرماتے ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار، فرمایا میرا بندہ جب کسی دن میں روزہ رکھتا ہے، مطلقاً فرض ہو یا نفل، روزہ رکھتا ہے، اللہ اس دن اس بندے کو جہنم سے اتنے دور کر دیتا ہے 70 خریفاً، اور خریف پجر کی موسم کو کہتے ہیں، اور پجر کی موسم سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، جو پتے جھڑتے ہیں نا درختوں سے، وہ سال میں 1 مرتبہ آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے 70 خریفاً یعنی 70 سال۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے نفل ہو یا فرض، اللہ اس دن میں اپنے اس روزے دار بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کہ انسان 70 سال کی مسافت کو چل کر کے جا سکتا ہے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ اگلی روایت میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزوں کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رکھا، اللہ اس کے ماقبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن صغائر مراد ہے، کبائر نہیں، کبائر کے لیے تو توبہ کرنا پڑے گا۔ اگلی روایت میں فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس صورت میں حق تعالی شان ہو ابواب فتحت ابواب الجنہ، ابواب جنت کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ متفق علیہ روایتیں یعنی بخاری اور مسلم کی روایت۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کے روزوں میں خلل نہ ڈالے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیاطین بند ہو گئے تو پھر رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ گناہ تو ہو جاتے ہیں، پھر یہ گناہ ہوتے کیوں؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ شیطان کا تلمیذ رشید ہمارا نفس جو ہے نا، وہ 11 مہینے تک اس کی صحبت میں رہا ہے، وہ تو قید نہیں ہوا، وہ تو ساتھ ہی میں ہے، وہ گناہ کرواتا ہے۔ یا پھر بعض علماء نے جواب یہ دیا کہ بڑے شیاطین کو بند کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے شیاطین کھلے رہتے ہیں۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ سب یہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، البتہ گناہ کی وجہ ہمارا نفس ہے، اور اسی نفس کو مارنے کے لیے ہمیں کھانے پینے کو بند کیا گیا کہ تم ایک مخصوص وقت میں اس کو بند کرو تاکہ تمہارا نفس مر جائے۔ آگے فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سومو لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر افطار کرو، جھگڑے مت کرو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر بدلی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا فاکملوا عدت شعبان 30، تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزہ شروع کرو، اسی طرح رمضان کے 30 دن پورے کر کے 30 دن کے روزے رکھ لو۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاص بات ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کی خاص حفاظت کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم الصوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه احد او قاتله فليقل اني صائم. دوسری روایت میں فرمایا من لم يدع قول الزور، جو رمضان کے روزوں کے اندر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، برائیاں، ہمارا ٹائم ہی اسی میں گزرتا ہے، ہمارا روزہ اسی طرح برائیوں میں گزرتا ہے، اور برے عمل کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، اس نے جو کھانا پینا چھوڑا ہے نا، اللہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں، یہ تجھے مبارک. کتنا بے وقوف ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر بھوکا رہا اور ادھر اللہ کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملا، اپنے روزوں کو ضائع کر دیا. اس میں بہت سارے ابواب کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. یہ میں نے جو چند اہم باتیں تھی اس کو میں نے ذکر کر دیا. ایک روایت خاص طور پر شب قدر اور آخری عشرے سے متعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ویسے تو اللہ کے نبی پورے رمضان ہی میں کثرت سے عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ جب شروع ہوتا تھا شد میزرہ، تو اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے. لنگی کو مضبوط باندھنے کے دو مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ بیوی کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے. جیسے ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ میں نے بس اب اس کام کے لیے کمر کس لی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے. اتنا کھڑے رہتے تھے، اتنا کھڑے رہتے تھے کہ صحابہ کرام کو بھی ترس آ جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بھائی ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اس کا 100واں حصہ تو ہم کریں، تہجد کی تھوڑی سی پابندی ہو جائے. جو حافظ ہیں وہ قرآن کریم کو نوافل کے اندر روزانہ پڑھیں، رات میں روزانہ 2 پارے 3 پارے 4 پارے 5 پارے رات کے نوافل میں تہجد میں پڑھیں. جو حافظ نہیں ہے وہ ویسے ہی قرآن کریم کو کثرت سے پڑھیں. یہ مبارک مہینہ ہے، زندگی میں اللہ نے دیا ہے، معلوم نہیں دوسرے سال ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنا چاہیے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، میں نے آج جمعہ میں بھی سنایا بھی موصالی میں. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو ماں نے بہت مارا، کسی مسئلے میں پٹائی کر دی. پھر روایت بغداد کا واقعہ ہے، پھر روایت اور کسی جگہ کا واقعہ ہے. بہت مارا، بہت پیٹا، اور ماں نے غصے میں آ کر گھر سے نکال دیا کہ گھر سے نکل جا. بچہ ادھر ادھر گھومتا رہا، رات میں دہلیز پر آ کر سو گیا. ماں نے رات میں کسی ضرورت سے دروازہ کھولا تو دیکھا سویا ہوا ہے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر ماں نے پٹائی کی اور بھگایا، بھاگ یہاں سے، میں نے تجھے نکالا ہے، میرے گھر میں مت آ، پھر تو یہاں آیا میرے مکان. تو بچے نے روتے ہوئے کہا کہ امی جب تم نے مجھے نکالا تھا تو میں چلا ہی گیا تھا، محلے کے کونے پر گیا، سوچتا رہا کہ میں برتن مانج لوں گا، کھانا مل جائے گا، گھر کو جھاڑو دے دوں گا، پیسے مل جائیں گے. لیکن میں نے سوچا کہ میری ماں تیری مامتا نہیں ملے گی مجھے، بس تیری مامتا مجھے یاد آ گئی، میں واپس آ گیا. میں نے سوچا کہ تیری دہلیز پر پڑا رہوں گا، آج نہیں تو کل تو تو مجھے بلائے گی. ابن قیم اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد عجیب بات ارشاد فرماتے، فرمایا اللہ کے در پر بھی اسی طرح پڑ جاؤ اور یوں کہو الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ تیرا نافرمان بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیری دہلیز پر آیا ہے، تو معاف کرے یا نہ کرے میں تیرے در سے جانے والا نہیں ہوں. ان ترحم فانت ارحم الراحم، اگر تو معاف کرے تو ارحم الراحم ہے، وَإِن تَرْدُدْ، اور اگر تو نے مجھ کو رد کر دیا تو تجھے حق ہے. یہ کہہ کر اس کی دہلیز پر پڑ جاؤ. خدا کی قسم اتنا جلدی باپ اور ماں راضی نہیں ہوگی جتنا جلدی میرا اللہ 2 قطرے آنسو میں راضی ہو جائے گا. 2 قطرے خلوت کے بہا لو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ روایتوں میں اور صحیح روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے، 500 سال کا عابد. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کچھ اللہ کو پیغام. فرمایا ذرا پوچھ لینا نا میرا مقام کیا ہے. حضرت موسیٰ نے گفتگو کی اللہ سے، لیکن پوچھنا بھول گئے. محو محبت میں اللہ سے پوچھنا بھول گئے. واپس جانے لگے تو اللہ نے کہا میرے بندے نے کوئی پیغام تجھے کہا ہے. موسیٰ کو خود یاد دلایا. فرمایا ہاں وہ تیرے نیک بندے نے ایک پیغام کے میرا مقام کہا ہے. کہا بتا دینا کتنی ہی پیشانی رگڑے میں نے تیرے لیے جہنم لکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے پریشان. صحیح روایت ہے. اس ولی نے پوچھا یا نبی اللہ، اللہ نے کچھ کہا. حضرت موسیٰ کی زبان لڑکھڑا گئی. کیا جواب دیں اس کو؟ اتنا عبادت گزار لیکن حکم خداوندی ہے. فرمایا یہ کہا ہے کہ تو کتنی پیشانی رگڑے تو جہنمی ہے. وہ وقت میں جھوم اٹھا وہ ولی اللہ اور یوں کہنے لگا تو جنت دے یا جہنم دے، تیرے علاوہ کوئی رب بھی تو نہیں ہے، میں اس دروازے کو نہیں چھوڑوں گا. اسی وقت وہی اتری موسیٰ پر. فرمایا اس کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے میں اس کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا. وہ دہلیز ہی کچھ عجیب دہلیز ہے. اس دہلیز پر آ جاؤ اور مانگ لو اس ذات سے. خدا کی قسم وہ رمضان اسی لیے ہم کو دے رہا ہے تاکہ ہم اس کو راضی کر لیں. اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ہم مرغ مسلم کھا کر کے پھرتے رہیں اور رات بھر گھومتے رہیں اور پورا دن سوتے رہیں. اس لیے ہم کو رمضان اس نے نہیں دیا. اس لیے رمضان دیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں تھوڑا سا بہانہ بنا کر اللہ کو راضی کر لیں. یہ ایک بہانہ ہے. اگر پھر بھی ہم نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا تو ہم سے زیادہ نکما کوئی نہیں ہوگا. اللہ مبارک مہینے کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ آپ ہی ہمارے رحیم ہیں، کریم ہیں، مربی ہیں، آقا ہے. سب کچھ ہمارے آپ ہی ہیں. آپ جو فیصلے کرے ہم راضی ہیں، لیکن میرے مالک ہم تجھ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں. اے اللہ ہم بولی بالی امت ہیں اور اس امت کو لوگوں نے بہت دھوکے دیے. شیطان بھی ساتھ ہے، نفس بھی ساتھ ہے، خواہشات بھی ہیں، فتنے بھی ہیں. مولا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یوسف کو رحم تو نے ہی عطا کیا تھا. اپنے بھائی جب پکڑے جاتے ہیں تو یوسف کہہ دیتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم. میرے بھائیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے نبی کو رحم تو نے ہی عطا کیا تھا. میرے نبی نے مکہ والوں سے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم. اے مکہ والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اے اللہ آج کی رات میں تو بھی ہم کو کہہ دے لا تثریب علیکم اليوم. اے مسجد میں بیٹھنے والوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا. ہمیں پروانہ عطا کر دے معافی کا، ہمیں پروانہ عطا کر دے معافی کا. اے اللہ ہم نے ایئر کنڈیشنوں میں سو کر دیکھ لیا سکون نہ ملا. ہم نے بنگلوں میں سو کر دیکھ لیا ہمیں سکون نہ ملا. ہم نے دولت کے نقشے میں دیکھ لیا سکون نہ ملا. سکون تیری یادوں میں ملتا ہے، تیرے ذکر میں ملتا ہے. مولا تیرے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، نمازوں کی لذت عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، روزوں کی حلاوت نصیب فرما، تیری یادوں میں مزہ عطا فرما، مستی نصیب فرما. اے اللہ ذکر و فکر کی حلاوت سے مالا مال فرما. اے اللہ تو نے ابراہیم کی نسل سے 10,000 انبیاء پیدا فرمائے تھے. مالک ہماری نسل سے 10,000 اولیاء پیدا فرما دے. ہماری اولادوں کو بنا دے، بگڑنے سے حفاظت فرما لے، ضلالت سے حفاظت فرما لے،
گمراہی سے حفاظت فرما لے، اہل اللہ پیدا فرما دے، رونے والے پیدا فرما دے، علماء پیدا فرما دے، حفاظ پیدا فرما دے، دین کے دائی پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کا جو مجبور ہیں وہ تجھے معلوم ہے، تیری اس کی مجبوریاں تو ہی جانتا ہے۔ مولا تو وہ ذات ہے کہ موسیٰ نے ایک مرتبہ بارش کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو نے کہا کہ تو جن لوگوں کو لے کر آیا ہے اس میں میرا پاپی ہے، اس کے ہوتے ہوئے موسیٰ تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پاپی نے اندر اندر میں دعا کر لی، تو نے بارش برسا دی۔ موسیٰ نے پوچھا تو نہ کہہ رہا تھا، اب تو نے بارش دے دی۔ تو نے کہا میرے گنہگار سے میرا معاملہ صحیح ہو گیا۔ اے اللہ اس مجلس میں جو بھی ہو اس کا معاملہ بھی تو صحیح فرما دے، اپنی ذات سے کنیکشن جوڑ دے، تعلق نصیب فرما دے، اپنی محبت سے سرشار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو تیری محبت نصیب فرما، تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو سچی اور پکی محبت نصیب فرما، عقیدت نصیب فرما، شریعت کا مزاج عطا فرما۔ اے اللہ سب کی مجبوریوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی اولادوں کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، تیرے کتنے مجبور بندے وہ ہوں گے جن کے پاس افطاری کا بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اے اللہ وہ تجھے راضی رکھنے کے لیے تیرے روزے رکھیں گے۔ مولا ان کے گھر کی تو کفالت فرما لے، ان کی ضرورت کا تو کفیل بن جا، ان کو دست غیب سے مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اور ہم تمام کو الہ العالمین رمضان کے انوار اور برکات سے مالا مال فرما، سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، پریشان کن زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کی عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین سے دور ہو کر ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے کام حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے خدا ہم کو بھی اپنے دین سے ملا دے۔ یعقوب تو کہہ رہے تھے یا آصفا علی یوسف، اور ہم کہہ رہے ہیں یا آصفا علی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے نبی کے دین سے ملا دے۔ اے اللہ امت مظلوم ہے، امت مرحوم ہے، امت یتیم ہے، اس کا نبی اس کو بہت جلدی چھوڑ کر چلا گیا۔ اے اللہ اس کا نبی اس کو بہت جلدی چھوڑ کر چلا گیا، اگر میرا نبی ہوتا امت کو اس مظلومیت میں کبھی نہ دیکھتا، اس کے ہاتھ اٹھتے، تیری رحمتیں اترتی، وہ نہیں ہے لیکن استغفار کرنے والے تیرے بندے تو ہیں۔ مولا ان تیرے اہل اللہ کے صدقے میں امت کی مظلومیت کو دور فرما دے، رحم و کرم کے معاملے فرما، عافیت کے معاملے فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو فروغ نصیب فرما، مسلمانوں کو اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی گرانی کو ختم فرما، ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، غریب پریشان ہے، کھانے کا نظام نہیں بن رہا ہے۔ اے اللہ ملک کے رہبروں کو صحیح ہدایت عطا فرما۔ مولا تو کس کے حوالے ہمیں کر رہا ہے؟ تو نے کن کے حوالے ہمیں کر دیے؟ اے اللہ ہمیں ابو بکر جیسا امیر دے دے جو دوبارہ اسلام کے پرچم کو لہرا دے۔ اے اللہ عمر جیسا امیر دے دے جو ایک کتے کے بھوکا پردے پر بھی رویا کرتا تھا، تو نے کس کے حوالے ہمیں کر دیے؟ اے اللہ ہمیں عثمان جیسا دے دے تاکہ ہماری بیٹیوں کے اترے ہوئے دو پتوں کو دوبارہ سر پر ڈال دے، حیا کی چادر پھیلا دے۔ ہمیں علی جیسا امیر دے دے
جو دنیا میں اے اللہ علم کی شعاعیں روشن کر دیں۔ مولا راتوں میں رونے والے پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما۔ اپنی اولاد کے لیے رونے والے بہت ہیں، تیری امت کے لیے رونے والے نہیں ہیں۔ امت کے لیے رونے والے پیدا فرما دے۔ یہ امت کہاں پہنچ چکی ہے اللہ؟ اس امت کا مقام یہ تھا کہ اس امت کا ہاتھ اٹھتا تھا اور تو کام بنا دیا کرتا تھا۔ آج ساری امت رو رہی ہے لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارا قصور ہے مولا، ہمیں لگتا ہے تو ناراض ہو گیا، اے رب تو ناراض ہو گیا، اے پالنہار تو ناراض ہو گیا۔ راضی ہو جا اللہ، راضی ہو جا ہم سے۔ امت توبہ نہیں کرتی، ہم کیا کریں؟ ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، سب کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے۔ بہت مار کھا لی اللہ، بہت مار کھا لی، بہت مار کھا لی ہے اللہ۔ ہم تو نکمے ہیں، نکموں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے۔ بس کر دے اب امتحان لینا، اللہ عزت کے فیصلے فرما دے، آبرو کے فیصلے فرما دے، سربلندی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ بچہ مار کھا کر آتا ہے تو اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے لے چلتا ہے، ابا چلو نا میں تمہیں بتاؤں مجھے کس نے مارا ہے۔ اے اللہ لوگ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ مر گیا۔ اللہ تو مرتا نہیں ہے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، آجا اللہ تو آجا، دیکھ لے ہمیں کس نے مارا ہے۔ اپنے رحم و کرم کے معاملے فرما دے، یا تو ہدایت کے فیصلے فرما دے یا غضب کے فیصلے فرما دے۔ میرے مالک تجھے جو منظور ہو تو فیصلے فرما، بندوں کو رہائی دینے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ مولا ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ 29 حروف میں ہم اپنی ساری تمنا نہیں مانگ سکتے، تو ہماری تمنا سے بڑا واقف ہے۔ مولا ہم سب کی حاجتوں کو، جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اس مجلس کے مخلصین کے صدقے میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رب۔ بس اب تو بھائی رمضان کے بعد زندگی رہی تو مجلس ہوگی انشاءاللہ۔ جو حضرات نیت ہونا چاہتے ہیں ممبر کے قریب تشریف لے آئے۔ السلام علیکم۔